مذاکرات تو تب ہوں گے کہ کسی لیول کے اوپر ہوں گے نا. دیکھیں OIC کی اس حالات میں کتنی سخت ضرورت تھی کہ فارن منسٹرز کی ملاقات کرائی جاتی, سب کسی جگہ پہ فوری اس پہ ایکشن لیا جاتا, اور وہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں جا کر پہلے تو یہاں سے کوئی ریزولوشن پاس کرتے, پھر بورڈ آف پیس میں سارے بیٹھتے اور پھر ایران کو ضرور بٹھاتے. دیکھیں عمران صاحب نے جو بھی بات کی بڑی زبردست, کہ تقریباً 3 یا 4 یا 5 ماہ سے پہلے تقریباً رشیا اور چائنا جو ہے وہ اپنے طیاروں کے ذریعے وہاں پہ بہت سارا اسلحہ, بہت سارا جو ہے وہ مواد وہاں پہنچا چکا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں, ان کو اس چیز کی سمجھ ہے. اچھا, جو ایران کا ابھی تک بگڑا کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو فرسٹ لیئر ہے آپ نے ان کی فارغ کر دی ہے, لیکن ان کا سٹرکچر اتنا مضبوط ہے, ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے, چین آف کمانڈ جو ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی چینج آئی کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو خامنہ ای کے بیٹے ہیں وہ آ گئے ہیں, وہ تخت نشین ہو گئے ہیں آلموسٹ, اور کنفرم نہیں ہوا ہے بٹ ہاں پاسبلٹیز. چلے دیکھیں بات یہ ہے کنفرمیشن تو ظاہر نہیں ہوئی, لیکن ابھی تک ایک سٹرکچر تو موجود ہے نا. ابھی تک دیکھیں بات یہ کہ ان کی طرف سے جو ان کی آرمی ہے, جو ان کے لوگ ہیں وہ ریزسٹنس تو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چین آف کمانڈ جو ہے وہ ایک پراپر پروٹوکول کے ذریعے چل رہی ہے, اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا, اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ تو نہیں پڑی کسی بھی طرف سے. دیکھیں انٹرنلی انہوں نے اس چیز کو ضرور کہہ دیا تھا کہ جس لیول کے اوپر غداری ہوئی ہے انٹرنلی, ان لوگوں کو ہم سزائے موت دیں گے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, اور ابھی تک انہوں نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہوگا. پھر دوسری بات یہ ان کی جو اسٹریٹ ہے وہ ساری کی ساری بری ہوئی ہیں, بہت سارے شہر جو ہیں وہ سارے سراپا احتجاج ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ پوری دنیا کو خصوصی طور پر جو اسلامی ممالک ہے, جو مسلمان ہے, ان کو جو ہے وہ اپنے خلاف کر چکا ہے, اور ایک غم و غصہ کی جو لہر ہے وہ بہت پیک پہ چلی گئی ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ ضرور ہے. جتنا بھی پرولانگ کرے, دیکھیں امریکہ جس لیول کے اوپر بھی چلا جائے, بات یہ کہ ایران اگر یہی کنٹینیوشن اس کی کنٹینیو رہی تو اس سے سعودیہ بھی ڈیمیج ہوگا. دیکھیں اس میں اگر جنگ بڑھتی ہے تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی سٹاکس تو اس ٹائم ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ تو پتہ نہیں کتنے پوائنٹس کم آ گئی ہیں جو انٹرن دیکھیں نا, اگر وہ متاثر ہو گئی, برآمدات متاثر ہو گئی, پھر تیل کے اوپر پوری دنیا کا جو ہے وہ گیس, آئل اینڈ گیس کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہے, اور اس کا 61% آلموسٹ جو ہے وہ اسی راستے سے جو ہے نا اس کی موومنٹ ہو رہی ہے. تو اگر وہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے تو پھر بات یہ کہ چائنا کہاں پہ کھڑا ہے, رشیا کہاں پہ کھڑا ہے, گلف پورے کا پورا کہاں پہ کھڑا ہے, گلف کی جو منڈیاں, اپنا جو سامان ہے وہ ان منڈیوں تک, انٹرنیشنل منڈیوں تک کیسے لے کے جائیں گے. پھر یورپ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بھی خلف یار کا شکار ہے, ان کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جو ایک اس ٹائم مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں 8 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے, اور دوبارہ پیٹرول اور گیس جو ہے وہ بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ٹوٹل تقریباً 2 مہینے کا پیٹرول ہے, اگر وہاں سے کلوزنگ ہوتی ہے اور وہاں سے اپنا ٹائملی ہمارے پاس چیزیں نہیں پہنچتی, تو یہ مجھے بتائیں ہمارا اوورآل ہمارا اپنا اسٹرکچر کتنا جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. امریکہ میں بھی اگر عوام نے انفلیشن فیل کر لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی مسائل بڑھیں گے ٹرمپ کے لیے؟ پوری جگہ پہ ہوں گے, لیکن اس وقت جو بڑے بڑے ادارے تھے, OIC ہو گئی, یونائٹڈ نیشن ہو گیا, یہ اداروں کو آنا پڑے گا, ان کے ممبران کو آنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایک حل نکالنا پڑے گا. we'll continue this important conversation after the break. ناظرین stay with us. جی ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک, اس کے اوپر ڈسکشن جاری تھی کہ ایران امریکہ جنگ یہ کتنا طول پکڑے گا, اور اب اس کے زد میں خلیجی ممالک بھی آئیں گے, عالمی طور پر معیشت بھی متاثر ہوگی. پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہے. پاکستان جہاں پر ایک طرح